بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. حاضرین و ناظرین، آج کا ہمارا درس، آج کا ہمارا سبق مرد عورت کی نماز میں فرق. ہم نے مردوں کی نماز مدلل آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں بیان فرما دیا، آپ نے سن لیا ہوگا. آج ہم آپ کے سامنے مرد اور عورت کی نماز میں فرق کو بیان کرتے ہیں. اور یہ کیوں ضرورت پیش آئی؟ اس لیے کہ 1300 سال تک اس کی تاریخ میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ مرد کی نماز اور عورت کی نماز مساوی ہے، بلکہ تاریخ میں بھی، شریعت میں بھی دونوں کی نمازیں جدا جدا ہیں، ایک جیسی نہیں ہیں. اور یاد رکھیے گا کہ اس پر نہ تو امام شافعی، امام مالک، نہ امام احمد بن حنبل اور نہ کوئی فقیہ اس کا کوئی مخالف ہے کہ مرد اور عورت کی نماز ایک جیسی ہے، بلکہ سارے اس بات پر متفق ہیں کہ مرد کی نماز جدا ہے اور عورت کی نماز علیحدہ ہے. دونوں کی نمازیں علیحدہ علیحدہ ہیں. لیکن اس بات کو سمجھنے سے پہلے تمہیدی طور پر چند باتیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں تاکہ آپ وہ سمجھ لیں، تاکہ پھر آپ کے ذہن میں یہ شک و شبہ بھی نہ آئے کہ مرد اور عورت کی نماز ایک جیسی کیسے ہے. یاد رکھیے گا، تعدیل ارکان، اسلام کے ارکان جو ہیں آپ تھوڑا سا ان کو دیکھیے، کیونکہ مرد اور عورت کی شخصیات علیحدہ علیحدہ ہیں. جب ان کی صنفیں مختلف ہیں، ان کی شخصیات علیحدہ علیحدہ ہیں، تو ان کے تقاضے بھی مختلف ہیں. مرد کی شخصیت کا علیحدہ تقاضا ہے اور عورت کی شخصیت کا علیحدہ تقاضا ہے. تو شریعت نے ان کے اندر بعض احکامات کو ان سے مختلف رکھا ہے. آپ سب سے پہلے دیکھیے، اسلام میں سب سے اہم ترین عبادت نماز کے بعد حج ہے. زندگی میں مسلمان پر ایک مرتبہ فرض ہے اگر صاحب وسعت ہو. اب دیکھیے، اگر مرد ہے تو اس پر حج فرض ہے، اور حج کی جو شرائط ہیں ان شرائط میں سے اگر عورت ہے تو اس پر ایک اضافی شرط ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ اگر محرم ہے تو اس پر حج فرض ہے. اگر عورت ایسی ہے، صاحب وسعت والی بھی ہے، مال ہے، سب کچھ ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، جا بھی سکتی ہے، خرچہ بھی ہے، لیکن اس کا محرم کوئی نہیں ہے. اب یہ عورت ظاہر بات ہے محرم کی پابند ہے. اگر اس کے پاس محرم نہیں ہے تو شریعت کہتی ہے کہ آپ خود نہیں جا سکتی، آپ حج بدل کے لیے کسی بندے کو بھیج سکتی ہیں. لیکن مرد کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ مرد صاحب وسعت ہے، تندرست ہے، تو فرمایا کہ مرد کو چاہیے کہ وہ خود حج کرے. اسی طرح آپ آگے چلیں کہ انسان جب وہاں کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہے تو مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کیا کرے، پہلے 3 چکر میں رمل کرے، یعنی اکڑ کر چڑھے، اور عورت کے لیے یہ حکم نہیں ہے. اسی طرح آپ احرام میں دیکھیں، مرد کا احرام مختلف ہے، عورت کا احرام مختلف ہے. مرد کے لیے بغیر سلا ہوا کپڑا اور عورت کے لیے سلا ہوا کپڑا ہے. مرد حالت احرام ننگے سر ہوتا ہے، جبکہ عورت کے لیے سر کو ننگا نہیں رکھنا. تو یہ احکامات ہیں. اسی طرح آپ صفا مروہ کو دیکھیں، صفا مروہ میں جب وہاں سعی کرنی ہوتی ہے، دوڑ لگانی ہوتی ہے، جبکہ وہاں دوڑ لگانے والی اما ہاجرہ تھی. حکم تو یعنی عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ عورت کو ہی دوڑنا چاہیے تھا، چونکہ اما ہاجرہ ہی دوڑی تھی. لیکن شریعت کہتی ہے جب اما ہاجرہ دوڑی اس وقت کوئی وہاں مرد نہیں تھا. اب چونکہ وہاں مرد اور عورت سارے ہوتے ہیں، اختلاط ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اما ہاجرہ کی ادا کو باقی رکھنے کے لیے یہ حکم مردوں پر لاگو کر دیا کہ مرد جب صفا مروہ کی سعی کریں تو وہاں پر جو ہے جب وہ نشانات جو لگے ہوئے ہیں رنگین، وہاں اس کو دوڑ لگانی ہے. تو یہ دیکھیے
ان مسائل میں یعنی اسلام کے جو ارکان ہیں ان ارکان میں مرد اور عورت کا اختلاف ہے، یعنی مرد کو علیحدہ حکم ہے، عورت کو علیحدہ حکم ہے۔ یاد رکھیے گا جو مخالف پہلو لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز ایک جیسی ہے، یہاں وہ بھی مانتے ہیں کہ واقعتاً جس طرح حج کے احکام عورت کے لیے علیحدہ ہیں مرد کے لیے علیحدہ ہیں، تو یہاں پر بھی وہ خود بھی مانتے ہیں۔ تو جس طرح یہاں حج کے مسائل میں مرد کے علیحدہ مسائل ہیں، عورت کے علیحدہ مسائل ہیں، تو اسی طرح نماز میں بھی مرد کے علیحدہ مسائل ہیں اور عورت کے علیحدہ مسائل ہیں۔ یہ آپ نے عقلاً اس بات کو سمجھ لیا ہوگا۔ اسی طرح دیکھیں یہ جو نماز ہے، نماز اہم ترین عبادت ہے، افضل ترین عبادت ہے۔ نماز میں سب سے پہلے قیامت میں سب سے پہلے اسی نماز کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اب نماز کے اندر بھی جو ہے مرد اور عورت کے بعد ایسے مسائل ہیں جہاں پر جو ہمارے مختلف مخالف لوگ ہیں جو کہتے ہیں مرد اور عورت کی نماز ایک جیسی ہے، زبانی طور پر کہتے ہیں، لیکن عمل ان کا بھی ان کے مختلف ہے، ان کے خلاف ہے، وہ عملاً وہ بھی نہیں کرتے۔ مثلا اب دیکھیے مرد نماز پڑھتے ہیں ننگے سر، اگرچہ مکروہ ہے لیکن فریضہ ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے، لیکن عورت کی نماز ننگے سر نہیں ہو سکتی، یہ بھی مانتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز ایک جیسی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں مرد کے لیے مسجد میں نماز پڑھنا زیادہ فضیلت ہے، عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ ثواب ہے، اس کو وہ بھی مانتے ہیں۔ اور مرد کے لیے جماعت کا ہونا ضروری ہے، یعنی جماعت کا پابند ہے، واجب ہے اس کے لیے جماعت کی نماز پڑھنا، جبکہ عورت اس چیز کی پابند نہیں ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ مرد بہر صورت اس پر نماز کی معافی نہیں ہے، جبکہ عورت جو ہے بعض مخصوص ایام میں عورت پر نماز کی معافی ہے، عورت پر یہ نماز ساقط ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، جبکہ مرد جس حالت میں بھی ہو، تندرست ہے، صحت مند ہے، بیمار ہے، سفر پر ہے، کسی صورت میں بھی نماز کی معافی نہیں ہے۔ تو جب ان سارے مسائل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرد اور عورت کا فرق ہے، تو نماز کو ادا کرنے میں بھی مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے۔ اب تھوڑا آپ دیکھیے، میں آپ کے سامنے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لاتا ہوں کہ جس کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ مرد کی نماز علیحدہ ہے، عورت کی نماز علیحدہ ہے۔ پہلی حدیث ہے حضرت وائل بن حجر سے، یہ حدیث المعجم الکبیر لطبرانی کی حدیث ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، عن وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جئت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا وائل بن حجر اذا صلیت فاجعل یدیک حذو اذنیک والمرأة تجعل یدیہا حذا ثدیہا۔ حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے وائل بن حجر، جب تم نماز پڑھو تو اپنے کانوں کے برابر ہاتھ اٹھاؤ اور عورت اپنے ہاتھوں کو چھاتی کے برابر اٹھائے۔ دیکھیے مرد اپنے ہاتھوں کو کانوں کے برابر اور عورت اپنے ہاتھوں کو چھاتی کے برابر، ٹھیک۔ یہاں اب واضح حدیث میں آ چکا ہے کہ مرد اور عورت ہاتھ کہاں تک اٹھائیں، تو یہ ایک فرق آ گیا آپ کے سامنے حدیث میں۔ اور دوسری حدیث سنیے، عن یزید بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی امرأتین تصلیان فقال اذا سجدتما فزما بعض اللحم الى الارض فان المرأة ليست في ذلك كالرجل۔ یہ حدیث مراسیل ابی داؤد کے اندر اور سنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر بھی موجود ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھیے، حضرت یزید بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو عورتوں کے قریب سے گزرے جو نماز پڑھ رہی تھی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سجدہ کرو تو جسم کا کچھ حصہ زمین سے ملا لیا کرو، کیونکہ عورت کا حکم اس میں مرد کی طرح نہیں ہے۔ تیسری حدیث دیکھیے، عن ابی سعید الخدری صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال كان يأمر الرجال ان يتجافوا في سجودهم ويأمر النساء ان يتخفضن وكان يأمر الرجال ان يفرشوا اليسرى وينصبوا اليمنى في التشهد ويأمر النساء ان يتربعن۔ صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو حکم فرماتے تھے کہ سجدے میں اپنے رانوں کو پیٹ سے جدا رکھیں، اور عورتوں کو حکم فرماتے کہ خوب سمٹ کر یعنی رانوں کو پیٹ سے ملا کر سجدہ کریں۔ مردوں کو حکم فرماتے تھے کہ تشہد میں بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھیں اور دایاں پاؤں کھڑا رکھیں،
عورتوں کو حکم فرماتے تھے کہ 4 زانو بیٹھے ہیں، یعنی آپ دونوں پاؤں ایک طرف نکال کر آپ زمین پر بیٹھ جائیں، یعنی اپنے جسم کو سمیٹ کر رکھیں۔ کتنا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں، واضح اپنے فرمان میں حکم فرمایا ہے کہ اس طرح عورت نماز پڑھے اور مرد اس طرح نماز پڑھے۔ آپ ذرا آگے والی حدیث دیکھیں۔ عن عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلست المرأة في صلاة وضعت فخذها على فخذها الاخرى فاذا سجدت الصقت بطنها في فخذها كاستر ما يكون لها فإن الله ينظر إليه ويقول يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لها۔ یہ حدیث الکامل لابن عدی جلد 2 صفحہ 501 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ السنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے جلد 2 کے اندر۔ ترجمہ دیکھیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت نماز میں بیٹھے تو اپنی ایک ران دوسری ران پر رکھے، جب سجدہ کرے تو اپنا پیٹ اپنی رانوں کے ساتھ ملا لے جو اس کے لیے زیادہ پردے کی حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے ملائکہ گواہ بن جاؤ میں نے اس عورت کو بخش دیا۔ آگے دیکھیے، ان عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلاة الحائض الا بخمار۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالغہ عورت کی نماز اوڑھنے کے بغیر قبول نہیں۔ اب دیکھیے کہ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ دوپٹہ پہن کر اس کے اندر اپنے ہاتھوں کو رکھے، مرد کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، قال علی اذا سجدت المرأة فلتضم فخذیها، اور یہ حدیث سنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ عورت جب سجدہ کرے تو اپنے رانوں کو ملائے، یعنی خوب سمٹ کر سجدہ کرے۔ عن ابن عباس انه سئل عن صلاة المرأة فقال تجتمع وتحتفظ۔ حضرت ابن عباس سے عورت کی نماز کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خوب اکٹھی ہو کر اور سمٹ کر نماز پڑھیں۔ عن نافع عن صفیہ كانت تصلی وهي متربعة۔ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت صفیہ رحمۃ اللہ علیہ زوجہ ابن عمر نماز پڑھتی تو 4 زانو ہو کر بیٹھتی تھیں۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ سے میں نے روایتیں پڑھی ہیں۔ حاضرین، میں نے آپ کے سامنے کتنی حدیثیں رکھی ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ان واضح ارشادات سے کیا بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد اپنے بازو کو جدا رکھے، اپنے رانوں کو دوسری ران سے جدا رکھے، اپنے پاؤں کو کس طرح کھڑا کرے، سجدے میں کیسے جائے، قیام میں اپنے ہاتھوں کو کس طرح باندھے۔ ٹھیک ہے، یہ سارے فرق آپ نے حدیث کی روح سے جان لیے۔ تو ان چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مرد کی نماز علیحدہ ہے، عورت کی نماز علیحدہ ہے۔ معلوم ہو جائے گا آپ کو کہ ہم نے جو آپ کے سامنے یہ مسائل رکھے ہیں، یہ ان کے اندر آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے سن لیا، دیکھ لیا۔ اب آپ نے تہیہ کر لیا، یقین کر لیا۔ جب آپ نے سن لیا تو اگر آپ کو اپنی نماز کے اندر پہلے کوئی غلطی نظر آ رہی تھی تو آپ خدا را یہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سن کر آپ اپنی نماز کو درست کریں، ٹھیک کریں۔ جس طرح آپ اپنی نماز کو ٹھیک کر رہے ہیں، اسی طرح آپ یہ ویڈیو آگے شیئر کریں تاکہ آپ کی بہن ہے، آپ کی ماں ہے، یا آپ سننے والا میرا بھائی ہے اور آپ کا کوئی بھائی ایسے مذبذب ہے نماز کے مسائل میں، تو آپ یہ ویڈیو اس بھائی تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اپنی نماز کو حدیث کی روشنی میں پڑھے اور سنت کے مطابق پڑھے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ مفتی عبداللطیف کے بیانات کے لیے مفتی عبداللطیف کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔